السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یا میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، پنجاب میں اس وقت گندم کی کٹائی جو زور و شور پہ ہیں، یہ پڑی ہوئی ہے۔ کاٹ کے ہمارے ہمسائے انہوں نے کاٹ کے وہ رکھی ہوئی ہے، باندھ کے بھی رکھی ہوئی ہے، وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، یہ پیچھے بھی یہ بھی ہے۔ تو جہاں بھی دیکھو، ویسے بھی سیزن ہے، اب کٹائی تو ہونی ہے، لیکن ہماری والی یہ آپ دیکھ سکتے ہو، پہلی ویڈیوز میں ایک دفعہ دکھا بھی چکا ہوں، وہ جہاں پہ وہ جانور والا چل رہے ہیں، صفایا ہو چکا ہے، گندم بھی گھر آ چکی ہے، اور وہ توڑی وہ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے لپائی وغیرہ بھی کر دی ہے۔ لیکن اس دفعہ میں یہاں پہ نہیں تھا گندم کی کٹائی کے دوران، اور اس دفعہ میں گندم کی کٹائی میں اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں کراچی گیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ولاگ جو بنایا، وہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے، وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اگر کسی نے دیکھنے کی وہ کیا کہتی کوشش کی ہو تو۔ اس سیزن میں گندم کی کٹائی میں یہاں پہ نہیں تھا، لیکن اس دفعہ ہم نے گندم صرف وہ اوپر والے 2 پلاٹ میں کاشت کی ہے، وہ بھی صرف اپنی گھر کی ضروریت کے لیے، یعنی اپنے گھر کے لیے استعمال کے لیے ہم نے کاشت کی۔ باقی یہ پلاٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیاز ہے اور ہری مرچ ہے، اور شکر الحمدللہ سسٹم تو ابھی صحیح ہے۔ یہ میں دکھا لیں، ہری مرچ مجھے نظر آ گئی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہری مرچ اس کو لگنا شروع ہو گئی ہے، اور پیاز کہاں تک پہنچا ہے، پیاز بھی یہ آپ دیکھ لیں، پیاز بھی یہاں تک آ چکے، اب دیکھ لیں۔ لیکن یہ ہری مرچی آپ دیکھ لیں، یہ لگ چکی ہے ادھر بھی۔ فصل پہ جب بندہ محنت کرے، پیسہ لگائے، وقت لگائے، تو جب فصل اچھی نکلتی ہے تو دیکھنے کو بھی مزہ کرتا ہے، اور بندے کا دل کرتا ہے کہ میں دن میں 1-2 دفعہ ضرور چکر لگاؤں کھیتوں کا۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے، بندہ وقت بھی لگائے، پیسہ بھی لگائے، اور اچھا خاصا اس پہ وہ کریں، خرچہ بھی کرے، لیکن اگر فصل اچھی نہ ہو تو پھر کسان کا ویسے بھی کھیتوں کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی فائدہ، کبھی نقصان۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کو ہر چیز میں 100% مرتے دم تک فائدہ ہی ہوتا ہے۔ فائدہ نقصان یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، تو اس سے بندے کو ویسے بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بندے کے اپنے غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے۔ آج بھی مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ تربوز آپ لوگوں کے لگ چکے ہیں، آپ ہمیں بتا نہیں رہے، تو جب ختم ہو جائیں گے آپ نے کہنا وہ یہ تو ختم بھی ہو گئے، تو ہمیں تربوز اور ٹیسٹ کرو۔ میں نے کہا کہ یار ابھی ہم نے لیٹ کاشت کیے ہیں، تربوز کہاں سے آ گئے؟ وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا چلو اگر میرا چکر لگا میں ویڈیو ضرور بنا کے لاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کو یقین آئے کہ ابھی تربوز میں بھی ٹائم ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تربوز، آپ خود دیکھ لیں گنا، لیکن گنے کی فصل بڑی لمبی چلتی ہے۔ اور یہ ابھی تربوز کے انہوں نے ابھی تو یہ پھول نکلنے ہوئے ہیں، ابھی اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، یہ آپ دیکھ لیں۔ اور یہاں پہ بھی یہاں سے ایک تربوز کی فصل آرام سے نکل سکتی ہے، جب تک گنا یعنی اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے تربوز کی ایک فصل نکل سکتی ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ جو فصل مزہ دیتی ہے وہ سبزی والا ہوتی ہے، جیسے یہ پیاز ہے اور ہری مرچ ہے، ٹماٹر وغیرہ، یہ چیزیں وغیرہ۔ لیکن اس پہ محنت بہت زیادہ لگتی ہے، اس کی وہ گوڈی شوڈی کرنی پڑتی ہے، اور بھی اس کی سپرے کھاد وغیرہ کا بھی بڑا، اس کا پانی وغیرہ کا بھی بڑا ایک خیال رکھنا پڑتا ہے، کس وقت پانی لگانا ہے اور کس وقت نہیں لگانا۔ تو اس پہ محنت زیادہ ہے، سبزیوں پہ محنت زیادہ ہے، لیکن
مجھے سب سے اچھی فصل یہ سبزیوں کی لگتی ہے. یہ دیکھیں, ایک یہ نچلے والا پلاٹ تھا وہ, اور ایک پلاٹ یہ تھا, اس سے یہ توڑی شوڑی نکلی ہے. لپائی وغیرہ وہاں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے لپائی وغیرہ اس کی ہوئی ہے, لیکن نہیں ہوئی. اس کے اوپر اس کی لپائی وغیرہ ہوگی تاکہ بارش وغیرہ سے اس کی سیفٹی وغیرہ ہو. تو اس دفعہ گندم کی اس سیزن میں بالکل بھی شامل میں نے نہیں تھا, لیکن یہاں پہ 2 دن اب کے اچھے خاصے ٹکا کے لگتے. اگر پلاسے میں جو ہم نے پچھلے سال ہم نے پورے جو کھیت ہمارے ہم نے گندم کاشت کی تھی, پھر کٹائی وغیرہ, پھر ان کو بنوانا, اینڈ پہ جب مشین لگتی نا تب ہمارا ہونا یہاں پہ لازمی ہوتا تھا. پھر ہم صبح سے لے کے رات تک یہاں ہوتے تھے, پھر ان کو باندھنا, پھر ان کو تولنا, پھر ان کو اٹھا کے رکشے میں یا گدا گاڑیوں میں لے کے گھر لے کے جانا. پھر وہاں پہ بڑی ٹینشن والی بات ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ گندم بھی تھوڑی تھی اور میں بھی یہاں نہیں تھا, تو اس چیز سے اس دفعہ مجھے اپنی گندم کی کٹائی میں اور سب کچھ باغ دوڑ سے نجات مل گئی. یہ آپ دیکھیں, شکر الحمدللہ, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہری مرچ اور پیاز یہاں پہ اینڈ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو ہمیں دوسروں پہ خرچ کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, اور جتنی بھی ہیلپ کر سکے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے ہمسایوں میں دیکھیں, جو ضرورت مند ہے مستحق ہے, آپ ضرور اس کی ہیلپ کریں. آپ یقین کریں اس سے جو خوشی ملتی نا وہ اس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے بندے کو اطمینان ہوتا ہے, جو خوشی نصیب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بے شمار مسائل مسائل آپ کی اس برکت کی وجہ سے اس آپ اس کو چاہے صدقہ کہہ دے یا آپ اس کو ہدیہ کہہ دے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے, اور بڑے مسئلے مسائل آپ کی اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دور فرما دیتا ہے. تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. جتنا ہاتھ آپ کھول کے رکھو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ دے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آج میں نے کسی کی ہیلپ کی پیسوں سے تو مجھے اللہ تعالیٰ پیسے ہی دیں گے, نہیں. بعض اوقات پیسوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, بعض اوقات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, بعض اوقات کوئی اور مصیبت کوئی اور ٹینشن آنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس برکت سے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی ٹینشن اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے. تو اس طرح اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی موت دے دے اس کی برکت سے. تو مطلب یہ نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اگر ہم پیسے خرچ کریں گے تو ہمیں پیسے ہی واپس آئیں گے, نہیں. اس اللہ تعالیٰ بے شمار اور بھی صورتیں ہیں جو کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں لٹا سکتا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے, ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, ایک دوسرے کے لیے مصیبتیں یا ٹینشنیں نہیں رکھنی. آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب کا بھی ٹائم ہو چکا ہے, ہو گیا ہے, اذانیں وغیرہ ہو گئی ہیں. تو ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ جتنی بندے کی آپ ہیلپ کر سکتے ہو اتنی کریں. اس میں آپ کی جان و مال ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے کہ بندہ کبھی سوچ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور دوسرا کہ کبھی غرور تکبر اپنی صحت, اپنی جوانی, اپنی تندرستی, اپنی طاقت پہ, اپنی کبھی عہدے پہ کوئی غرور تکبر نہیں کرنا, کیونکہ ہر چیز کو زوال ہے. ایمان کی دولت کے علاوہ ہر چیز کو زوال ہے, اور ہر چیز نے ایک نہ دن ختم ہونا ہے. تو اپنے دل میں نرمی پیدا کریں, لوگوں سے پیار کریں. آپ جتنی بھی لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر کسی کے لیے ہم ٹینشنیں پیدا کریں گے, کسی کو نقصان پہنچائیں گے, تو اس کو تو ٹینشن ہوگی, اس کو اجر بھی اس کے برداشت کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. لیکن ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی مصیبتیں ہوں گی اس میں. تو اس چیز سے اپنے دور رہنا, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, ٹینشنیں نہیں. تو مغرب ہو گئی ہے, یہاں سے اندھیرا ہونے سے پہلے میں گھر پہنچتا ہوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.